اچھا میرے محترم ناظرین، بات چل رہی کس پر؟ ابو بکر کی خلافت۔ موضوع کیا ہے؟ ابو بکر کی خلافت۔ ابو جماعت عمریہ کے اعاظم اور اکابر کے میں نے اقاویل آپ کو دکھا دیا۔ اس کے علاوہ میں نے پچھلے حلقات میں خود ابو بکر عمر ان کے اپنے اعترافات دکھائے تھے کہ اس ابو بکر عمر کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے، اور اب مزید بھی آئے گا انشاءاللہ۔ اور یہ بھی دکھا دیا کہ جماعت عمریہ کے اعاظم اکابر نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی کی امامت پہ کوئی نص نہیں فرمایا، نص نہیں فرمایا، ٹھیک ہے نا؟ تو پتہ چلا کہ ان کے اعاظم اکابر ابو بکر عمر سے لے کر امام الحرمین جوینی تک، فخر رازی تک، یہ سب کے سب جھوٹے ہیں۔ ان کو شرم و حیا نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کب جھوٹی بات جو ہے نا نسبت دے دیں۔ اور یہ میں بات کوئی مجلس نہیں پڑھا بھائی، میں کتابیں دکھا کر یہ میں مقدمہ لڑ رہا ہوں۔ آپ جب کورٹ میں جاتے ہیں نا، کورٹ میں وکیل بن کے، اٹارنی بن کے، لائر بن کے وہاں جاتے ہیں، تو آپ کو اپنی بات کے لیے عدالت کو دلائل دکھانے پڑتے ہیں، شواہد دکھانے پڑتے ہیں، ثبوت دکھانے پڑتے ہیں۔ میں یہاں پہ مقدمہ لڑ رہا ہوں۔ آج ابو بکر کو ہم کیا کریں گے؟ اس کو کنوکٹ کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اس ملزم پہ مقدمہ چلا رہے ہیں اور اس کا جرم اب ثابت ہو چکا ہے، اب مزید ثابت کریں گے۔ ان کے جتنے علماء ہیں جھوٹے، کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی امامت پہ تنصیص نہیں کیا۔ یہ کتاب کیا ہے؟ السنہ لابی بکر احمد ابن عمرو ابن ابی عاصم۔ کس نے تحقیق کیا؟ استاد الحدیث بکلیت اصول الدین بجامعۃ محمد ابن سعود الاسلامی الریاض۔ یہ اس حدیث کا پروفیسر ہے۔ کہاں پہ پروفیسر ہے؟ اصول الدین کالج میں۔ کس یونیورسٹی میں؟ محمد ابن سعود یونیورسٹی ریاض میں، یعنی وہابیت کا گڑھ، تکفیر کا گڑھ، ٹیرورزم کا گڑھ اور مرکز، وہاں پہ یہ حدیث کا پروفیسر ہے۔ اور یہ کتاب کس کی ہے؟ کتاب ہے کتاب السنہ لابی بکر احمد ابن عمرو ابن ابی عاصم، متوفى سنہ 287۔ یہ ہم عصر ہے بخاری کا، مسلم کا، ترمذی کا، نسائی کا، ان کا ہم عصر عالم دین ہے۔ کتاب بھی مخالفین کا اور تحقیق بھی، اور یہ شاگرد بھی البانی کی، محمد ناصر الدین البانی کی شاگرد ہے، کٹر وہابی۔ جز نمبر 1 چھاپ دار السمیعی للنشر، کتاب چھپی ہے سن 1998 میں، صفحہ نمبر 799، حدیث نمبر 1222، عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لسيد المسلمين يعصوب الدين قائد الغر المحجلين امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے فرمایا، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ یہ حدیث منزلت یہ تو متواتر ہے، بخاری میں، مسلم میں، اسانید بہت زیادہ ہے۔ انت منی ہارون بنص قرآن اخلفنی فی قومی۔ ہارون جو یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم منزلہ نہیں جانتا ہارون موسیٰ سے، بولو اور کافر ہو جاؤ۔ اگر منزلہ جانتا ہے، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، منزلہ اگر جانتا ہے تو ہارون بنص القرآن، نہ صرف خلیفت تھا، احب الناس، اقرب الناس، اس کی طاعت واجب، اس پہ ایمان واجب، اس کی تصدیق واجب، معجزات میں شریک، ہدایت میں شریک، علم میں شریک، سب کاموں میں شریک تھا وہ۔ لیکن وہ میں ابھی حدیث منزلت میری مراد مقصود نہیں ہے، الا انک لست نبیا، آپ نبی نہیں ہے، وانت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، ہر مومن پر میرا جانشین، خلیفہ سے کیا مراد؟ جانشین، ہر مومن پر میرے بعد میرا جانشین آپ۔ استخلاف پہ ہے، تصریح ہے کہ نہیں ہے؟ حاشیہ نمبر 1 اسناد حسن، اس کی سند حسن ہے۔ وہ مولوی جو ہے نا ڈاکٹر باسم فیصل جوابرہ، وہ کٹر وہابی ہے، اس کی سند صحیح ہے، وہ کہتا ہے سند حسن ہے، حسن بھی صحیح کے اقسام میں سے۔ جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین، ایک دفعہ پھر میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں اس بات کی طرف، ابو بکر کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے، تو اس کی خلافت کیا؟ کس کی خلافت پہ نص ہے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کی خلافت۔ تو اس کے خلاف ابو بکر کی خلافت بدعت، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا تھا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں تم خلیفہ بنا لینا، یہ بھی نہیں بتایا تھا، انہوں نے خلیفت تو بنا کے گئے تھے نا۔ جو اصلی خلیفت تھا اس کو صحابہ نے، جیسے حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوا نا، جو اصلی خلیفت تھا لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا، لوگوں نے سامری کا اتباع کیا، سامری نے ان سے بچڑے کی عبادت کروا دی۔ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، ہماری امت میں صحابہ کی اغلبیت، اکثریت نے حق کا ساتھ چھوڑ دیا، اور کیا کیا ان لوگوں نے؟ ایک ایسے شخص جس کی خلافت خلاف النص ہے اس کی اتباع کی، اور جس کی خلافت نص سے ثابت ہے، جس کے جو طاہر ہے، مطہر ہے، جو معصوم ہے، اگر اس کی اتباع کرتے کبھی گمراہ نہ ہو جاتے، اس کی اتباع نہیں کی، بلکہ اس کے خلاف جنگیں لڑی صحابہ نے۔ اتنی بات تو سمجھ آئی نا آپ کو؟ اور ان میں سے ایک ہے خلافت ابو بکر کی، جس کی کوئی نص نہیں۔